بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال تعالی اذن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالی اذن ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی اذن وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی اصل دین ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ یا کوئی اور دین اختیار کرے گا یا چاہے گا تو اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ دوسری آیت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان عام فرما دیا تھا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور جو نعمت اسلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی تھی وہ ان کے اوپر پوری کر دی ہے۔ اس اعلان کو کہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرما رہے تھے، اور اسی آیت میں آخری جملے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین تمہاری طرف سے یہ اپنے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اس آیت میں ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو دین ہم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں یہ ابدی دین ہے، اور اسی پر چلنے میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اصل دین یہی ہے اور اسی پر میں راضی ہوا ہوں، اور اللہ نے اس کو نعمت فرمایا ہے۔ پھر تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہونے والا ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا حکم ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان دونوں پر عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو ایسے لوگ سب سے بڑے کامیاب ہیں، کامیابی انہی لوگوں کے لیے مقدر میں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت پڑھی گئی ہے جس میں دو ٹوک انداز سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں وہ لے لو،
اور جن چیزوں سے آپ روک دیں اور منع فرما دیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ تو ساری آیتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو دین اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے اور عطا فرمایا ہے، یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اس اعتبار سے ہم کو اور آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس کے اوپر چلنے والے کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہ آسمانی دین، الہی دین جو خدا کا دین ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، بے انتہا شکر گزاری کے کلمات ہم کو کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، اچھی باتیں، فائدہ پہنچانے والی باتیں مسلمانوں کی گم ہوئی چیزیں ہیں، متاع گمشدہ ہے۔ مسلمانوں کو جہاں کہیں یہ چیزیں ملیں اس کو لے لینا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ آج کل آپ اپنے اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے اور موبائل میں سن رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ موبائل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہی موبائل ہے، جس میں ان کو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو سرپرستوں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کیا واقعی اینڈرائڈ فون کی ضرورت ہے، موبائل کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو رہنے دیجیے، اور اگر نہیں ہے تو ان کی زندگی کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ بات ہم کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ ضمن میں ایک بات تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کل ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم یہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سارے ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے، اور وہ دلیل دے رہے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ قاعدے قانون تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ ایک گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ وہ اپنے طور پر سمجھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے چار بھائیوں کی فکریں الگ ہوتی ہے، ان کے خیالات الگ ہوتے ہیں، ان کی ہابی الگ ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے خیالات الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب سارے گھر میں رہنے والے ایک ہی خیال کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح سوچتے ہیں یا ایک ہی طرح وہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ تو میں نے کہا آپ سے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ گھر میں چار بھائی ہوں تو الگ الگ مزاج رکھتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں ان گنت کروڑوں لوگ رہتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنے اپنی باتیں ہیں، اپنے اپنے رسم و رواج ہیں۔ وہ اس کے مطابق جیتے ہیں، جی رہے ہیں، جیتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ جیتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ فیسلٹی ملی ہوئی۔ اب اگر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو ملا ہے، اس پر ان کو عمل کرنا پڑے گا اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو بات چل رہی ہے یکساں سول کوڈ کی، یونیفارم سول کوڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے سارے لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون بنایا جائے۔ یہ بالکل ناممکن ہے، اس لیے کہ مسلمان مسلمان ہیں اور غیر مسلم غیر مسلم ہیں۔ ہر شخص کے ہر ایک کے اپنے عقائد ہیں، خیالات ہیں، باتیں ہیں۔ سارے لوگ ایک ہی بات پر عمل کریں، یہ ناممکن بات۔ اس پس منظر میں ہمیں چند باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے، چند باتوں کی طرف توجہ دینا ہے، اور چند ایسے کام ہیں جو ہم کو کرنے ہیں۔ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم دین کے سارے مسائل پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہم کو اور آپ کو ملے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو
جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دین کے مسائل پر کتنے عمل کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ وراثت یعنی وہ اگر باپ مر جائے تو اولاد میں پراپرٹی کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، تو قرآن کا ضابطہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی مرا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اس نے نقدی 1 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے، تو بھائیوں کو 40 ہزار ملے گا اور بہن کو 20,000 ملے گا۔ اس طرح 1 لاکھ کی رقم 2 بھائی اور 1 بہن میں تقسیم ہوگی۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اگر دینا چاہتے ہیں تو دینے والے اپنے طور پر حصے بنا لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو 2 آنے دیں گے، 4 آنے دیں گے، اتنے آنے دیں گے اور اتنے آنے دیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ مسئلے خود کیسے بنا لیے گئے ہیں؟ کیا دین ہمارے گھر کا ہے کہ جیسے ہم چاہیں اس کو بنا لیں اور جیسے چاہیں اس کے اوپر عمل کر لیں؟ نہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اس کے مطابق اگر عمل ہوگا تو عمل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے قاعدے قانون کے مطابق تقسیم کر لینے سے وہ تقسیم شرعی تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے، اس مثال کے پس منظر میں ہم اور آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خود کتنے شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اور ہم کو خود کتنا شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ جس دن ہم خود دین پر مکمل عمل کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ، جس پر ہم خود مکمل شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ، دنیا کی کوئی طاقت نہ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روک سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے احکام کو تبدیل کرنے کی کوئی سازش کر سکتی۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک دین پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین آسان فرما دیا ہے۔ الدین یسر، بچپن سے سنتے آئے ہیں، مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے، بچے کو ایک حدیث سنائی جاتی ہے، یاد کرائی جاتی ہے، رٹائی جاتی ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم نے خود اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ پھر اس کے لیے ہم کو ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین آسان ہے، اور پھر ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، اس لیے کہ ہم خود ہی اسلام کے مکمل اعمال پر، مکمل احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک غیر مسلم اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اسلام کے احکام، وہ دیکھتا ہے اسلام کی باتیں، وہ دیکھتا ہے اسلام کی خصوصیات، اور پھر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے ایک مسلمان کے اندر، تو وہ دیکھتا ہے کہ صاحب اسلام تو ایسا ہے اور مسلمان ایسا جیتا ہے، تو اس کو زبردست تغیر نظر آتا ہے، زبردست تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو بجائے اسلام میں آنے کے وہ اسلام سے بھاگتا ہے، بجائے اسلام میں قریب ہونے کے وہ اسلام سے دور بھاگتا ہے، ہماری اپنی زندگی کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی مجرم ہیں کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا مکمل نمونہ طریقہ موجود ہے، لیکن ہم خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ زبردست غلط فہمی، یہ غلطی ہے جو ہم کو اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ تم خود سب سے پہلے اسلام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان بنا دے گا اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی ہے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ۔ حکومت چاہتی ہے کہ ایک جیسا قانون بنا دیا جائے۔ جب ایک جیسا قانون بنے گا تو یقین جانیے کہ کوئی زندگی صحیح نہیں گزار سکے گا، اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1500 سال پرانا مذہب ہے، یہ نئے زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کس قدر اپ ٹو ڈیٹ ہے۔
جس نے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے احکام انسانوں کو بتائے ہیں کہ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ خیر میں رہتا ہے، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ بھلائی میں رہتا ہے، جو اس کو چاہتا ہے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرما دیتے ہیں۔ ایک طلاق کے مسئلے کو لے لیجئے کہ طلاق 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 کا شور ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق، اور مسلمان دھڑلے سے 1 2 3 دے رہا ہے، جیسے چارہ دے رہا ہے، جب چارہ دے رہا ہے جبکہ اس کے دینے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اب طلاق و مرتان کہا قرآن نے کہ طلاق کو قسطوں میں دیجئے، 1 دیجئے، دوسرا انتظار کر کے دیجئے، پھر 3 دیجئے، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے اس میں دونوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ناراضگی ایک طرف سے ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جائے بات تو مسئلہ چل پڑتا ہے، زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھائیں 1 2 3 مار دیتے ہیں اور پھر مولانا کے پاس آ کر اور مفتی صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ تو کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے باغ میں بیٹھ کر اور شربت پیتے ہوئے اور جوس پیتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ طلاق تو عام طور پر غصے میں ہی دی جاتی ہے، اس لیے غصے میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا ہم کو پابند کیا گیا۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر یہ جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر لوگ ہنس رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر کنٹرول ہوگا، لوگ اس طرح توجہ دیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، یہ پرانا مذہب ہے۔ اسلام کا ایک حکم میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کس قدر اپ ٹو ڈیٹ ہے، کس قدر حالات حاضرہ کے مطابق چلنے کے ہم کو اور آپ کو یہ فرمائے کہ وہ طریقے بتاتا ہے۔ ایک طلاق ہے کہ طلاق اسلام میں ضرورت کی بنیاد پر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسرے مذاہب میں طلاق نہیں ہے کہ ان کے پاس جب شادی ہوتی ہے تو 7 جنموں کا ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد بھی اگر 6 مرتبہ پیدا ہو تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا، جبکہ ہمارے پاس تو اس دنیا کے اندر ہی سارا مسئلہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی جنم ہے نہ کوئی زندگی ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینا یہ ہمارا معاملہ۔ ان کے پاس ایسا ہے کہ 1 مرتبہ شادی ہو جائے تو آدمی طلاق نہیں دے سکتا ہے، چھٹکارا نہیں پا سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے جسم پر تیل ڈال کے آگ لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ جل گئی۔ وہ اس کو کسی پہاڑ پر لے جا کر ڈھکیل دیتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب پیر پھسل گیا تھا اس لیے مر گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹرین میں سفر کرواتا ہے اور کہیں موقع دے کر اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں وہ ماری گئی ہے۔ یہ وہ راستے ہیں، چور راستے، جس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنی بیوی کے زندگی سے بے دخل ہونا چاہتا ہے۔ اسلام نے اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ صاحب سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد، منانے کے بعد، مشورے کے بعد، ساری چیزوں کے کرنے کے بعد بھی مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو آپ 1 طلاق دیجئے، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دماغ درست ہو جائے اور پھر زندگی کی گاڑی ویسے ہی چلنے لگے جیسے طلاق سے پہلے چل رہی تھی۔ یہ آپشن ہمارے اور آپ کے پاس رکھا گیا ہے۔ اگر ساری چیزوں کے کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب شوہر کا راستہ الگ ہے اور بیوی کا راستہ الگ ہے، دونوں آزاد ہیں، دونوں جہاں چاہے جیسے چاہے شادی کر کے اپنی زندگی کا اثر نو اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی، یہ خوبی اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جن کے پاس طلاق نہیں ہے ان کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ جب ناپسند ہے تو پھر اس کو رکھا کیوں گیا ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم نے یہ دی تھی کہ ایک آدمی نے بہترین خوبصورت بلڈنگ بنائی، اس کو اچھا ماربل لگایا ہے، باہر سے اچھا کلر کیا ہے، ہر اعتبار سے اس کی سیفٹی کا خیال رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے، اس اعتبار سے اس کی تعمیر کی، لیکن اوپر چھت کے اوپر پانی کے جانے کے لیے اس نے راستے نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ پائپ نہیں لگائے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ 1 سال کی بارش کے بعد، 2 سال کی بارش کے بعد، 3 سال کی بارش کے بعد، 5 سال 10 سال کی بارش کے بعد
اس بلڈنگ کا کیا حال ہوگا کچھ اندازہ ہے آپ کو، جس میں سے پانی نکالنے کے راستے نہیں رکھے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ 1 2 3 4 5 سال کے بعد وہ بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو پانی جمع ہو رہا ہے اس نے جگہ جگہ سے شگاف کر دیا ہے، جگہ جگہ سے دیوار کو خراب کر دیا ہے، پوری بلڈنگ کا نقشہ خراب کر دیا ہے، پوری بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ اس نے یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، پانی کے نہ جانے کی وجہ سے۔ تو اتنی خوبصورت بلڈنگ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر پرنالے لگائے جاتے ہیں، پائپ لگائے جاتے ہیں کہ صاحب پانی باہر جائے اور بلڈنگ مضبوط رہے۔ اسلام نے جب ساری چیزوں کے ہونے کے بعد، ساری چیزوں کے کرنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان تعلقات نہیں چل رہے ہیں، ان کے لیے آپشن رکھا ہے کہ طلاق، اور اس کے بعد اپنے اپنے راستے ہو لیجئے۔ یہ بہترین اسلام کا وہ عمل ہے، اسلام کی وہ تصویر ہے جو دیگر ادیان کے مقابلے میں ہم سے کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس یہ نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل چل رہے ہیں اس کو سب لوگوں نے دیکھا، سنا، محسوس کیا کہ صاحب یہ طلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا صورتحال پیش آ رہی۔ اس مثال کے ذریعے سے سمجھانا یہ ہے کہ اسلام اپ ٹو ڈیٹ مذہب ہے، اور اس نے انسانوں کے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اور یہ کہ انسان قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جہاں تک حمیت دینی کا تعلق ہے کہ صاحب دین پر عمل کرنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمان صحیح طور پر زندگی میں دین پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے دین کو تبدیل کر سکے۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہم کو خود اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور دین کے ادنا حصے سے بھی ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے، اور اس کو بدلنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، جن کے بارے میں بڑے فضائل ان کے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے کچھ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کیا۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ لوگ ایسا جواب دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جانور کی زکوٰۃ دی جاتی تھی اور آج کی تاریخ میں کوئی اس جانور کی رسی کو دینے سے منع کر رہا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، آپ کا یہ الفاظ، آپ کا یہ جملہ سنر حروف سے لکھا جانے کے قابل ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ دین میں کمی کی جائے گی اور ابوبکر زندہ رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرے سامنے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی شریعت میں تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت میں تبدیلی تو بہت دور کی بات ہے، معمولی چیز کے تبدیلی کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم خود اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور جہاں تک عمل کرنے کا معاملہ ہے، ہماری جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، ہم اتنے عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش میں اپنی توانائی کو برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ میں معاف فرمائے۔ تو کم سے کم وہ چیزیں، وہ باتیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کو تو کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ اصل عنوان سے غیر ضروری بحث چھڑ جائے گی۔ تو آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں، آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں خود دین پر عمل کرنے کی، وہ کوشش کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کیسے فیصلے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود عمل کرنے والے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کا یقین دہانی کرائی گئی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ہمیں اتنا نہیں معلوم ہے کہ اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟
اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میرے دین پر عمل کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہمیشہ رہے گی، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو خدا کے دربار میں بیٹھ کر سب سے پہلے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم خود پہلے دین پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ایسا ہوگا تو یقین جانیے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی دین کی باتوں کو تبدیل کرنے کی، کسی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی دین کے کسی مسئلے کے سلسلے میں بات کرنے کی۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی ہمارے اندر طاقت، ہم اتنا ہی کر لیں گے انشاءاللہ تو آسمان سے اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہوئے خود دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ نہیں، اسلام وہ مذہب ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے فلاح اور نجات کا ضامن ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام بویسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، علامہ ان کو کہا جاتا ہے، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں آپ۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے آپ علماء کرام سے جا کے پوچھیں کہ فتنہ خلق قرآن، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اس وقت کے خلیفہ نے یہ کہا کہ ان کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا جائے، اور اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے علماء اور علامہ ہوا کرتے تھے ان کو جیل خانے میں یا کال کوٹڑی میں صرف گرفتار کر کے رکھا نہیں جاتا بلکہ ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ اور پریشان ہو کر اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں جس کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس زمانے میں اس قسم کے سزائیں اللہ والوں کو دی جاتی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز کی اذان سنتے تھے تو اپنی کال کوٹڑی سے اسی حالت میں رینگتے ہوئے گھسٹتے ہوئے آتے، اور اس رینگنے اور گھسٹنے کی وجہ سے ان کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا تھا، خون خون ہو جاتا تھا۔ ان سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ تو قید ہیں، آپ کے اوپر جمعے کی نماز بھی فرض نہیں ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی پریشانی کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے کان میں آواز پڑی ہے کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہے، ہو چکی۔ کل قیامت کے روز اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ جتنی طاقت مجھ میں تھی میں نے اتنی اپنے طرف سے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے ظاہر ہے کہ مین گیٹ بند تھا اس لیے میں جا نہیں سکتا تھا، اور نہ جانے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کہنے کا محاصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ جتنی کوشش ہماری طرف سے ہو سکتی ہے ہمیں وہ کوشش کرنا چاہیے، نتیجہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے، ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں رہنے دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد، اپنی طرف سے دین کے سارے احکام پر عمل کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف، جو سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں، کرنے والوں کو منہ کی کھانے پڑے گی انشاءاللہ، اور وہ اپنی ناکامی اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید، تو ہمیں اپنی پوری تقریر کو 3 جملوں میں سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ تو یہ ہے کہ ہم خود اسلام پر پورے عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو سازشیں چل رہی ہے اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو محتاط بھی رہنا ہے۔ بڑوں نے کہا ہے، ذمہ داروں نے کہا ہے کہ اپنا اعتراض درج کروانا ہے لا کمیشن آف انڈیا کے پاس۔ کتنے لوگوں سے میں نے صبح سے پوچھا، تقریباً 50، اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے اور یہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروفارما بنایا گیا ہے، واٹس ایپ پر وہ دستیاب ہے، آپ کیو آر کوڈ سے اس کو نقل کیجئے اور سینڈ کیجئے، سب سے آسان ہے۔ ہمارا اعتراض درج کرانا ہے کہ صاحب ہم یکساں سول کوڈ کو نہیں چاہتے ہیں،
ہم پرسنل لا پر مرتے دم تک عمل کریں گے. ہم کسی قانون کو ہم کسی اللہ کی شریعت میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتے. یہ باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. ابھی رات کے 12 بجے تک ہمارے پاس موقع ہے. یہاں سے جانے کے بعد خود بھی سلسلے میں توجہ دیں اور اپنے گھر کے لوگ جو بڑے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں ان کے بھی سلسلے میں توجہ ہم کو اور آپ کو دینی ہے. دوسری بات, تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دعاؤں سے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الدعاء حق العبادہ, یا دوسرے اس کا مفہوم یہ فرمایا آپ نے کہ دعا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا حاصل ہے, جس کے سلسلے میں آپ نے توجہ دلائی ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں وہ مسجد کے باہر کا راستہ دیکھتے ہیں, وہ دعا نہیں مانگتے. پتہ نہیں کیوں, ان کو دعا سے الرجی ہے یا وہ دعا مانگنا نہیں چاہتے یا ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا روئے زمین پر خدا کا کوئی بندہ ایسا ہے جس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, جو دعاؤں کا محتاج نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم سب دعاؤں کے محتاج. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر نوجوان دوست کو اور بھائی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دعا نہیں کر رہا؟ تو ہم کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دعا کرنے سے منع نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دعا کرنے سے روکا نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں مانگا کرتے تھے. آپ اس لیے دعا نہیں مانگتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے بیمار رہتا ہے, میں اس کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا. میرے پیچھے ایک ماں رہتی ہے جس کی گود میں بچہ رو رہا ہوتا ہے, میں اس کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا. تو کبھی آپ نے دعا مانگی اور کبھی آپ نے دعا نہیں مانگی ہے. تو آپ نے لوگوں کی رعایت کی ہے, آپ نے دعا مانگنے سے روکا نہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو ہم کو عمل بھی کرنا ہے, اسلام کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے آئیں گے انشاءاللہ جس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں یہ مسجد ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز کہ یہاں پر ایسے کام فی سبیل اللہ کیے جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد کے ساتھ کیے جاتے ہیں جس میں ہمارا اور آپ کا تعاون شامل رہتا. ان کاموں کو گنانے کا نہ وقت ہے اور نہ موقع ہے. سب سے بڑا کام اور سب سے زیادہ ثواب والا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دواخانوں میں جو بیمار ہوتے ہیں اور بیمار رہنے والے لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست یہاں سے کیا جاتا ہے, خود یہاں پر بھی کیا جاتا ہے. مجھے ابھی بتایا گیا کہ تقریباً 1800 سے 2000 لوگ یومیہ یہ کھانے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یقین جانیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر ہمیں کہیں اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں علاج معالجے کے لیے جانا پڑ جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آدمی کس قسم کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کس قدر وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے سارے شہر کی طرف سے نمائندگی کا ایک ذمہ داری کا عمل قبول کیا ہے کہ جو کام ہر آدمی کو کرنا چاہیے اپنے سطح پر یہ اجتماعی طور پر کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ان کا بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے. اور سب جانتے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں, جو مسائل ہیں, جو فرمائے کہ مہنگائی ہے, اس مہنگائی کے دور میں تھوڑے موڑے فی سبیل اللہ صدقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اپنے شایان شان ہم کو اور آپ کو حصہ لینا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ہاتھ پیر جب تک چل رہے ہیں, جب ان حالت میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو یہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا. انفاق کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, الفاظ پر غور کیجیے آپ قرآن مجید کے کہ یہ مال جس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں حقیقت میں یہ اپنا مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا مال دیا ہوا. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال نہیں دیا تو وہ غریب ہے, بیچارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو اللہ کے مال میں اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے گا اللہ اس سے چھین کر دوسرے کو بھی دینے پر قادر. اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے. قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے
کہ جو اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیمار ہوتے ہیں اور بیمار کے ساتھ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو شہر میں علاج کی وجہ سے در بدر بھٹکتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان لوگوں نے ان کی دعاؤں کے لینے کا ایک ذریعہ ہم کو اور آپ کو دیا۔ یقین جانیے کہ اگر ہم نے تعاون کیا، کسی غریب کا فائدہ ہوا اور دل کی گہرائی سے دعا نکلی، تو کیا فائدہ ہو جائے اور کیا کام بن جائے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں حصہ لیجیے۔ ہمارے گھر میں 2-4 لوگ ہوں تو ان کی سربراہی کے لیے آدمی کیا کوشش نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ 1800 سے 2000 لوگوں کو کھانا پہنچایا جا رہا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ان کے دامے درہمے سخنے مدد کرنا چاہیے اور اپنے حلقے میں اس بات کو چلانا چاہیے کہ دیکھیے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے صرف یہی ذریعہ ہے جو یہاں پر لیا جا رہا ہے، نہ ان کا کوئی سفیر ہے اور نہ کوئی دوسرا ذریعہ ہے کہ مال جمع کر کے اس پر خرچ کیا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال جو قرآن مجید نے دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، پودا جھاڑ بنا، جھاڑ کو 7 بالیں آئی، ہر بالی میں 100 دانے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کس قدر فائدے کا سودا ہے، کس قدر نفع کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ہی دیے ہوئے مال کو اللہ ہی کے راستے میں لگانے پر اس قدر ہم کو اور آپ کو نوازنے کا فرمایا کہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں توجہ دینا چاہیے۔ اور پھر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ میرا مال کہتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ذات پر جو خرچ کرتا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے لیے دے دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جو دے دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ باقی رہتا ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔